السلام علیکم بچوں، آج ہم جماعت چہارم کی اسلامیات کا سبق نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پڑھائی اور مشق کریں گے۔ بچوں ذرا سوچئے، ہمیں زندگی کس نے عطا کی؟ ہمیں کھانے پینے کو کون دیتا ہے؟ یہ خوبصورت پھول، پھل، پودے اور درخت کس نے پیدا کیے؟ زمین، آسمان، سورج، چاند اور ستارے کس نے بنائے؟ شاباش، ہر انسان جانتا ہے کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے سوا کسی کے پاس اتنی طاقت اور اختیار نہیں کہ وہ یہ کام کر سکے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ ترجمہ، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ اس نے تمہارے ہی لیے پیدا کیا ہے۔ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ بندوں کے اوپر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے احسان کا شکر ادا کریں، اس کی ناشکری سے بچیں اور اس کے حقوق ادا کریں۔ بچوں، ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ترجمہ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ بندوں پر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنا یعنی زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اگر طاقت ہو یا استطاعت ہو تو زندگی میں ایک بار خانہ کعبہ کا حج کرنا، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے اسے حلال سمجھنا اور حرام چیزوں سے بچنا۔ ضرورت کے وقت صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حقوق یہ ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، صرف اسی سے مانگیں، اس کی نافرمانی سے بچیں، اس کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کریں، ہر کام میں اس کی خوشی کو سامنے رکھیں، اس کے سوا کسی سے نہ ڈریں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آئیں بچوں، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ اس سبق کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے اور مشق کرنی ہے۔ پہلا سوال ہے، خالی جگہ پر کریں۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ صرف اللہ سے دعا مانگے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ہر کام میں اللہ کی خوشی کو سامنے رکھیں۔ سوال نمبر 2 میں کالم الف کو کالم ب سے ملانا ہے۔ ہمیں زندگی عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے احسان کا شکر ادا کریں۔ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ اس نے تمہارے لیے ہی پیدا کیا۔ ہوا، روشنی اور حرارت کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جو اس کی نافرمانی میں آتا ہو۔ صفحہ نمبر 15 عملی کام ہے۔ نیچے دیے گئی تصویروں پر غور کریں اور مثال کے مطابق ان کے حقوق لکھیں۔ پہلا ہے زبان۔ زبان سے ہمیں سچ بولنا اور گالی نہ دینا۔ اسی طرح قرآن مجید کے کیا حقوق ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ پانی کے حقوق یہ ہیں کہ اس کو 3 سانسوں میں پینا اور ضائع نہ کرنا۔ بچوں، یہ آپ نے اس پہ صفحہ نمبر 15 پہ کتاب پر کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے جائزہ کا۔ پہلا سوال جائزہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا سبق میں موجود ہے جواب۔
صفحہ نمبر 12 پہ یہاں سے شروع ہوتا ہے سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، یہاں سے شروع ہو کے نافرمانی نہ کریں. یہاں پہ ختم ہوتا ہے پہلے سوال کا جواب. دوسرا سوال، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا کون سا حق بیان کیا گیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، یہاں ترجمہ سے یہاں سے شروع کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہے. سوال نمبر 3، حدیث کے مطابق بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ یہ صفحہ نمبر 13 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں. یہاں سے شروع ہو کے نبی اکرم سے کریں تک ختم ہوگا. آخری سوال، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی فہرست بنائیں. یہ صفحہ نمبر 13 پر یہاں سے یہ 1 2 3 4 5 6 7 پوائنٹ ہیں. یہ 7 کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی فہرست ہیں. یہ سارے آپ نے اپنے کاپی پہ کرنے ہیں، سارے سوال جائزے کے، اور سبق کو اچھی طرح پڑھنا اور اس کی یہ خالی جگہ اور کالم ملانے کتاب پہ کرنا ہے اور سوال جواب کاپی پہ کرنا ہے. اللہ حافظ.